نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر اٹھے گا جو ہندوستان کو فتح کرے گا۔ کیا ہم اسی لشکر کے دور میں جی رہے ہیں؟ کیا کشمیر، فلسطین اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے فتنے ہمیں کسی عظیم جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا وقت آ گیا ہے کہ غزوہ ہند کا پرچم بلند ہو؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہم بتانے جا رہے ہیں وہ حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب بھارت میں مسجدیں جلائی جائیں گی، جب کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، جب امت کے سینے میں بس ایک ہی خواہش ہوگی، غزوہ ہند۔ کیا ہم اس لشکر کا حصہ بننے والے ہیں جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ شاید یہ آپ کی سوچ بدل دے۔ غزوہ ہند محض ایک جنگ نہیں، یہ حق اور باطل کے درمیان آخری معرکہ ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، جڑنے کا، لڑنے کا، قلم سے، زبان سے، کردار سے۔ ہو سکتا ہے تاریخ آپ کا نام لکھنے کے لیے تیار ہو، لیکن سوال صرف یہ ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ بھارت جیسے ملک میں جہاں مسلمان صدیوں تک حکمران رہے، آج ان پر مسجدیں جلانے، قرآن جلا دینے اور بیٹیوں کو زندہ جلا دینے کے الزامات لگیں گے؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی جنگ کی خبر دی تھی جس میں ہندوستان فتح ہوگا؟ جی ہاں، یہ غزوہ ہند ہے، اور یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں، یہ کہانی ہے ایمان کی، غیرت کی، اور اس خواب کی جو ہر سچے مسلمان کی آنکھوں میں زندہ ہے۔ آج ہم اسی حقیقت کو کھولیں گے اور شاید آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم آپ کو وہ بتائیں گے جو تاریخ کی کتابوں میں چھپا دیا گیا۔ غزوہ ہند اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ اس کا آغاز خلفائے راشدین کے عہد سے ہوا، جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج بھی جاری ہے، اور مستقبل میں اللہ بہتر جانتا ہے کب تک جاری رہے گا۔ دینی بنیادوں پر غور کریں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک لحاظ سے یہ غزوہ ہند نبوی غزوات و سرایہ میں شامل ہے۔ غزوات ثابتہ یا واقعہ، یعنی وہ جنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکی۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصطلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ غزوہ وہ معرکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں مجاہدین صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ سریہ، محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں وہ جہادی مہمات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہیں، اور کتب حدیث و سیرت میں ان غزوات و سرایہ نبویہ کے تفصیلی حالات کا تذکرہ موجود ہے۔ زمانے کے لحاظ سے یہ دونوں قسمیں غزوات واقعہ کے ذیل میں آتی ہیں۔ غزوات مؤدہ، اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ہے جسے ترکوں سے جنگ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل تم چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں اور ہموار ناک والے ترکوں سے جنگ کرو گے۔ ان کے چہرے گویا چپٹی ڈھالے ہیں، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس ایسی قوم سے جنگ نہیں کر لو گے جن کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی۔ غزوات مؤدہ کی ایک اور مثال قسطنطنیہ کی نبوی پیشن گوئی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل یہ واقعہ ضرور پیش آئے گا کہ اہل روم عماق اور دابق کے قریب اتریں گے تو ان سے جہاد کے لیے روئے زمین پر اس وقت کے بہترین لوگوں پر مشتمل ایک لشکر مدینہ منورہ سے نکلے گا۔ جنگ کے لیے صف بندی کے بعد رومی کہیں گے، ہمارے مقابلے کے لیے ان لوگوں کو ذرا آگے جانے دیجیے جو ہماری صفوں سے آپ کے ہاتھوں قیدی بنے اور مسلمان ہو کر آپ سے جا ملے ہیں، ہم ان سے خوب نپٹ لیں گے۔ مسلمان جواباً ان سے کہیں گے، باخدا ہم اپنے بھائیوں کو آپ کے ساتھ لڑائی میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد جنگ ہوگی جس میں 1/3 مسلمان شکست خوردہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لڑ کر شہادت کا درجہ حاصل کریں گے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین شہداء کا مقام پائیں گے۔ باقی 1/3 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرمائے گا، ان کو آئندہ کسی آزمائش سے دوچار نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ کفار کے خلاف نبوی غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شرکت کے لیے صحابہ کرام بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے
رکھتے تھے۔ ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کے بعد جب آپ کی قیادت میں جہاد کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین ایسے مواقع تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی والے معرکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کر سکیں۔ اس زمن میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے غمزاد برادران نسبتی اور مشہور تابعی کمانڈر حضرت مسلمہ بن عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتب حدیث و تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بشر بن سہیم شمعی غنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت بشر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، قسطنطنیہ کا شہر ضرور فتح ہوگا۔ اس فاتحانہ مہم کا امیر لشکر بہترین امیر اور لشکر مجاہدین میں بہترین لشکر ہوگا۔ یہ حدیث حضرت مسلمہ بن عبد الملک کے علم میں آئی تو انہوں نے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن بشر رحمۃ اللہ علیہ بلاوا بھیجا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث سننے کے بعد قسطنطنیہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نوی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ غزوہ ہند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ان غزوات معدہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی حدیث، میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی السنن الکبریٰ میں یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ انہی کی ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے۔ مسدد نے ابن داؤد کے حوالے سے ابو اسحاق فزاری کے متعلق بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے، میری خواہش ہے کہ کاش ہر اس غزوے کے بدلے میں جو میں نے بلاد روم کیا ہے ماربد میں ہونے والے غزوات میں شریک ہوتا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت میں بھی ذکر کی ہے اور انہی کے حوالے سے اس روایت کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پا لیا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس چاند سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا، اس کے مجاہدین بادشاہ کے
حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ پانچویں حدیث حضرت صفوان بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حکم کے لحاظ سے مرفوع کے درجہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو وہاں موجود پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول۔ ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مترشح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا اولین تقاضا، اس کی دلیل، اس کی علامت اور اس کا ثمرہ ہے۔ محض محبت بھی کافی نہیں بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کائنات کی ہر چیز سے بلکہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ یہی مضمون حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ زہرا بن معبد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ ہم ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بات بنی عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت۔ ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کی الفت و محبت کا حال بھی بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس محبت اور تعلق پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی گفتگو میں خصوصاً احادیث روایت کرتے وقت اس قلبی تعلق کا مختلف انداز سے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے تھے، اور یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ ان کی ساری زندگی میں عملاً اس محبت اور چاہت کے واضح اور نمایاں اثرات نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس والہانہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے جس طرح محبت کرتے تھے وہ دنیا کے کسی شاہی دربار میں نظر نہیں آتی۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پختہ یقین تھا۔ ان احادیث مبارکہ میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر خبر کے سچا ہونے کا اٹل یقین تھا، خواہ وہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے حوالے سے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس قسم کی خبریں اور پیشن گوئیاں صرف نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہیں ایک ہونی شدنی حقیقت جان کر اپنے دلوں میں ایسی آرزویں پالتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ وہ انہیں غزوہ ہند میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ سندھ کا وجود۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا خطہ ارضی دنیا میں موجود تھا جسے سندھ تقریباً موجودہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہندوستان کا وجود اس طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں روئے زمین پر ایک ایسا ملک بھی تھا جسے ہند کہا جاتا تھا۔ سندھ عرب کے پڑوس میں اور اس پر چڑھائی غزوہ ہند سے پہلے۔ یہ حدیث جس میں غزوہ سندھ اور ہند کا ذکر آیا ہے اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سندھ کا علاقہ عرب کے پڑوس میں واقع ہے، نیز یہ کہ غزوہ سندھ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا۔ سندھ اور ہند پر کفار کا قبضہ۔ مزید یہ کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سندھ اور ہند دو ایسے خطوں کے طور پر معروف تھے جن پر کفار کا قبضہ اور تسلط تھا اور زمانہ نبوت کے بعد بھی ایک عرصہ تک باقی رہا، جبکہ ہندوستان پر مزید غیر معلوم مدت تک ان کا قبضہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق سے آگاہ تھے اور واقف تھے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا تجارتی تعلقات یا دونوں ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے جاسوسوں اور خفیہ انٹیلیجنس کے ذریعے آپ نے یہ معلومات حاصل کی ہوں، کیونکہ غزوات میں آپ یہ طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ اگرچہ پہلے دو احتمال زیادہ کرین قیاس ہیں لیکن تیسرا احتمال بھی محال نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے۔ سندھ و ہند کی تاریخ۔ ان احادیث میں ان دونوں ممالک سندھ اور ہند میں مستقبل میں پیش آنے والے بعض تاریخی واقعات کا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں مسلمان ان ممالک سے جنگ کریں گے۔ سندھ اور ہند کی طرف ایک اسلامی لشکر کی روانگی اور جہاد اور پھر کامل فتح کی بشارت کی شکل میں ان حدیث میں مستقبل بعید کی خبر اور پیش گوئی بھی موجود ہے۔ مخبر صادق
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں آج ایک حقیقت بن چکی ہیں۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امویہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئی اور پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی یہ جہاد جاری رہا اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ تسلط ختم کر کے ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خلیفہ المسلمین کے سامنے نہ لے آئیں۔ ان میں سے بعض واقعات کا حدیث نبوی کے مطابق پیش آ جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ ان حدیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات مربوط انداز میں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں فتح عطا فرمائے گا۔ اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصی کی بازیابی کی بشارت عظمیٰ ہے اور یہ پیش گوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوہ کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے بت پرست اور سرزمین معراج پر قابض یہودی عالم اسلام کے مشترک بدترین دشمن ہیں۔ انہیں ہندوستان اور فلسطین کے مسلم علاقوں سے بے دخل کرنا واجب ہے۔ ان احادیث میں غزوہ اور جہاد کو کسی خاص زمانے اور خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد آخری زمانے تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر دجال کو قتل کر دیں۔ اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دجال اعظم کے اکثر پیروکار یہودی ہوں گے۔ یہ پانچوں احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ غزوہ ہندوستان میں جہاد صرف دفاع تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حملہ آوری اور پیش قدمی ہوگی اور دارالکفر کے اندر گھس کر کفار سے جنگ کی جائے گی۔ ان احادیث میں اسلام اور مسلمانوں کے دو بدترین دشمنوں کی پہچان کرائی گئی ہے، ایک بت پرست ہندو، دوسرے کینہ پرور یہودی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند اور سندھ کا ذکر فرمایا اور ظاہر ہے کہ ایسا غزوہ صرف کفار کے خلاف ہی ہو سکتا ہے اور آج ہندوستان میں آباد کفار بت پرست ہندو ہیں اور حدیث صوبان رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی دجال اور اس کے یہودی رفقا کے خلاف لڑیں گے۔ اس طرح گویا ایک طرف حدیث میں کفر اور اسلامی دشمنی کی قدر مشترک کی بنا پر یہود و ہنود کو ایک قرار دے دیا گیا اور دوسری طرف مسلم اور مجاہد فی سبیل اللہ کی قدر مشترک کی وجہ سے مجاہدین ہند اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے اصحاب کو ایک ثابت کر دیا گیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے مجلسوں میں ہندوستان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور یہ تذکرہ اکثر ہوا کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ صرف قتال اور غزوہ کی ضمن میں ہی ہوتا ہوگا، نہ کہ سفر تجارت یا سیر و سیاحت کی غرض سے۔ ابو عاصم کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہ الفاظ دلیل ہے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ترجمہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی رغبت دلائی، جیسا کہ ارشاد بانی ہے۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کفار سمجھ نہیں رکھتے۔ جنگ و جہاد کی یہ ترغیب صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اس میں امت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ دنیا میں کفار و مشرکین کے غلبے اور سامراجی اور استعماری طاقتوں اور استبدادی کارروائیوں کا علاج بھی جنگ و جہاد میں مضمر ہے۔ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ مذاکرات، عالمی اداروں میں مقدمہ بازی اور کسی دوست یا غیر جانبدار ثالث کی کوئی کوشش یا مداخلت ضیاع وقت کے سوا کچھ نہیں۔ ان احادیث میں غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ راہ جہاد میں مال خرچ کرنا اعلی درجے کا اتفاق ہے، لیکن غزوہ ہند میں خرچ کرنے کی فضیلت عمومی اتفاق فی سبیل اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بار بار یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ اگر میں نے وہ غزوہ پا لیا تو اپنی جان اور اپنا نیا اور پرانا سب مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ غزوہ ہند کے شہداء کی فضیلت۔ مذکورہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے شہداء کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ ان احادیث میں ان مجاہدین کی جہنم سے آزادی کی بشارت آئی ہے جو اس غزوہ میں
شریک ہوں گے اور غازی بن کر لوٹیں گے۔ آپ نے ان دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے محفوظ کر دیا، اور پہلی جماعت کے متعلق یہ صراحت فرمائی ہے کہ وہ ہندوستان سے جنگ کریں گی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے میں غازی بن کر لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ان میں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ آخر زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین ہند کو عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا اور وہ کفار کے سرداروں اور بادشاہوں کو گرفتار کر کے قیدی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پیش بہا مال غنیمت سے بھی نوازے گا۔ ایک بشارت ان احادیث میں یہ بھی ملتی ہے کہ جو مجاہدین اس مبارک غزوے کے آخری مرحلے میں برسرِ پیکار ہوں گے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زیارت باسعادت اور ملاقات بابرکات سے مشرف ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام اس لشکر میں لکھا جائے تو آج سے آغاز کریں، ایمان، عمل، علم اور اخلاص کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سویرا کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ایمان افروز اور تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں سچ کا علم، حق کی پہچان اور اس کے لیے لڑنے کی طاقت دے، آمین۔